ہمارا ایکچولی وقت ہوا تھا ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا، یعنی شبے کا ازالہ۔ اس سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے تھے، اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ آج ہم پھر بات کریں گے الیکشن کے اوپر، کہ دیکھنے میں یہ آیا آلریڈی فواد صاحب نے یہ پہلا سوال کر کے یہ شروع تو کر دیا تھا ہمارا سیگمنٹ۔ سننے میں دیکھنے میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان بہت پریشان ہیں، کہ جیسے کوئی بہت غضب ہو گیا اور اب ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہو گئی۔ بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کینیڈا چلے جائیں، پاکستان چلے جائیں، یا یہاں سے موو ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی کیا نصیحت ہوگی ان لوگوں کو؟ ہاں، اس سلسلے میں جیسے میں نے فواد صاحب کو بھی عرض کیا کہ وہ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جی، اس لیے کہ مومن کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی جو دولت دے رکھی ہے، اس دولت کے حاصل ہونے کے بعد پریشان ہونا یہ قابل اعتراض اور قابل تشویش ہے۔ ہمیں وہ تو ہونا نہیں چاہیے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ اگر کسی زمین پر رہنا تم پر تنگ ہو جائے تو فتہاجروا، تو ہجرت کرو، ان ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے جی، کہ قرآن میں صاف کہا۔ کیونکہ ہوا یہ کہ وہ اہل جہنم سے جب ملائکہ بات کریں گے کہ بھئی تمہیں ساری نعمتیں دے رکھی تھیں، تم ایمان اور عمل صالح پر، دین پر چلے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا، اہل جہنم کہیں گے اصل میں ایک ایسے خطے میں تھے وہاں دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، چل نہیں پاتے تھے۔ تو اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے جہنم میں، اور کہیں گے کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، فتہاجروا، تو وہ زمین سے ہجرت کر جاتے۔ جی، تو اگر خدا نخواستہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ہمیں اپنا دین و ایمان بچانا بھی مشکل ہو گیا، تو پھر تو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا بھی حکم نبی کو ہوا درست، کہ وہاں تمہیں دین و ایمان بچانا مشکل ہے، آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ جی، لہٰذا آپ وہاں ہجرت کر گئے، اور آپ نے صحابہ کو حبشہ کی تو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ جی، تو یہ تو ہمارے پاس یہ راستے موجود ہیں۔ جی، لہٰذا کینیڈا کی فکر کرنا، آسٹریلیا کی، پاکستان کی فکر کرنا، یہ کوئی غیر فطری نہیں ہے، انسان کی فطری تقاضے ہیں۔ اور دین و ایمان کے اگر لالے جہاں پڑ جائیں تو وہاں جو ہے نا وہ انسان کے لیے راستے موجود ہیں، اور خاص طور پر مسلمان کو تو حکم ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، جیسے میں نے کہا کہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ ان دلوں کو پھیرتے ہیں۔ بڑے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ بڑے بڑے دشمنان اسلام کو اللہ نے بہت بڑا حامی اسلام بنا دیا۔ حضرت عمر جیسا آدمی وہ تلوار ننگی لے کر نبی کا سر قلم کرنے چلا ہے، اللہ نے اس کو نبی کا اتنا عاشق بنا دیا کہ نبی ان کے بارے میں بشارت دے رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر بالفرض والمحال میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنا بڑا مقام ان کو عطا کر دیا۔ اور فرمایا سید فی الجاہلیت سید فی اسلام، جو جاہلیت میں اونچے منصب پہ ہوگا، اسلام بھی ان کو اونچے منصب دے گا۔ تو بڑے بڑے دشمنان اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پھیر دیا، دل ان کے پلٹ دیے۔ تو آپ کو کیا پتا کہ فیوچر کیا آنے والا ہے، کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جس کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں، اللہ اس کے دل کو کس طرح پھیر دے اور مسلمانوں کا بہت بڑا حامی بن جائے۔ بالکل درست، اس لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ کی طرف ضرور متوجہ رہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اور اس کے ساتھ تعلق کو جتنا ہم قوی کریں گے، اتنا اطمینانیت قلب اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں پہ اتاریں گے۔ ورنہ اگر فی الحال اگر صورتحال دیکھی جائے تو جو اسلامی ملک ہیں مسلمانوں کے لیے وہ تنگ ہوئے میں، پاکستان کی صورتحال آپ کے سامنے، اسلامی ملک میں مسلمان ہی مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے تہ تیگ ہو رہے ہیں، پریشان۔ مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے، تو غیروں کا گلہ کیا ہم کرتے ہیں؟ یہاں پر تو ایسا کوئی تجربہ مسلمانوں نے کیا بھی نہیں ہے کہ کسی حکمران نے آ کے ایسا ظلم کیا ہو کہ ہماری روٹی پانی بند ہو گیا ہو۔ ابھی تک ایسا نہیں ہوا، ایسا کوئی وقت نہیں آیا۔ اس لیے ایسا یہاں کیونکہ سویلائز دنیا ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کے سسٹم بالکل آرگنائزڈ ہے، یہ یہاں اس قسم کے ظلم و ستم نہیں ہو سکتے۔ وہ کوئی دور تھا جس وقت ہوا ہوگا، اس کے پیچھے بھی کیا تاریخی حقائق ہوں گے، لیکن اس وقت بہت سویلائز دنیا ہے، یہاں پر تو اب ایک پٹاخہ بجتا ہے پوری دنیا کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایسا میڈیا کا دور ہے، لہٰذا انشاءاللہ ٹرمپ جو ہے وہ ایسا کوئی ظلم و ستم نہیں کر پائے گا۔ اور باقی یہ ہے کہ وہ بھی اگر کسی قانون طریقے سے چلے گا تو آگے ہمارے پاس بھی قانون کے راستے موجود ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ خاموش نہ رہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور یہاں عدالتیں الحمدللہ آزاد ہیں۔ یہاں عدالتیں تو صدر کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتی ہیں اور دیانتداری سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان لوگوں نے اسلام کی بنیادی جو نظریات کو اڈاپٹ کر رکھا ہے، بھلے زبان سے مسلمان نہیں ہیں لیکن عملاً یہ اسلام کو لے کے چل رہے ہیں۔ تبھی تو شیخ ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم مصر، یہ جب پہلی مرتبہ یورپ میں گئے اور وہاں سے جب واپس آئے تو آ کر انہوں نے مصر میں تقریر کی اور فرمایا کہ میں یورپ گیا، میں نے وہاں کوئی مسلمان نہیں دیکھا لیکن میں نے وہاں اسلام دیکھا۔
درست. اور مصر میں کہتا میں مسلمان دیکھتا ہوں لیکن اسلام نہیں دیکھتا. اسلام نہیں دیکھتا. تو اس لیے انشاءاللہ پریشانی کی ضرورت نہیں. اس کا کانسٹیٹیوشن آئین امریکہ کا ایسا ہے کہ ہر شخص کو ہر جان کو تحفظ ملتا ہے. یہ تو روڈ پہ چلنے والے کتے اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیوں کا تحفظ دیتے ہیں. بالکل درست. اینیمل پروٹیکشن کے ادارے یہاں بنے ہوئے. ایسا ہی ہے بالکل. جو بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ دجلہ کے کنارے پہ اگر کتا بھی پیاسا مرا اس کی پوچھ عمر سے ہوگی. یہ بات ان لوگوں نے لے لی کہ واقعی یار کتے پر بھی ظلم جو امریکہ کی سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے. اینیمل پروٹیکشن کے ادارے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. جی. تو آپ تو انسان ہیں, آپ ہیومن ہیں, تو آپ پر کیسے ظلم ستم ہو سکتا ہے؟ بالکل درست. باقی یہ ناسور پر ہر بندہ ہاتھ ڈالتا ہے. اگر پھوڑا نکلا ہے ناسور کا اس کو خود انسان کٹواتا ہے. اگر کوئی ایسا شخص بلکہ وہ امریکن ہو بھلے وہ مسلمان ہو اگر وہ ایک ناسور بن رہا ہے معاشرے کے لیے, وہ معاشرے کے لیے ایک عذاب بن رہا ہے, وبال بن رہا ہے, اس کو کاٹ دینا وہ تو ایک فطرت کا تقاضا ہے اور اللہ کا بھی حکم ہے. بہت خوب, آپ نے بہت اچھا فرمایا.